اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں کہیں ایک لفظ فرمایا عبد، کہیں عبدنا، کہیں عبادنا، کہیں عباد الرحمن، کہیں عبد ہی اور کہیں عبدہ، کہیں عبدنا۔ یہ مختلف انداز میں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے بندوں کی باتیں ارشاد فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عبدنا بھی فرمایا ہے اور عبد ہی بھی فرمایا ہے اور عبدہ بھی فرمایا ہے، بڑی شان سے بیان فرمایا۔ ہمارے بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے محبوب نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کو عبد ہی فرمایا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو اللہ تعالیٰ عبد نہ فرماتا، کیونکہ عبد جو ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا۔ یہ بس علم کی کمی ہوتی ہے جب آدمی ایسی بات کرتے ہیں۔ علم والا کبھی عبد اور نور کا جھگڑا نہیں کرے گا، یہ وہی ایسا کہے گا جس بیچارے کو علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبد جو ہے عبد یہ نور کی ضد نہیں ہے، اور نہ نور عبد کی ضد ہے۔ نور کی ضد ظلمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ظلمت اور نور، اندھیرے اور نور، اندھیرے نور کو بیان کیا ہے۔ نور کی ضد اندھیرا ہوتی ہے، عبد نہیں ہوتی۔ جو کہے اگر حضور نور ہوتے ہیں، اگر نور ہوتے تو اللہ عبد نہ فرماتا، یہ انتہائی بے علمی اور جہالت کی بات ہے۔ یقین جانو اس سے بڑا کم علم، بے علم، کم ظرف انسان کوئی نہیں جو عبد کو نور کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف میں ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو، اللہ فرماتا ہے انہوں نے میرے فرشتوں کو عورتیں کہا کہ یہ عورتیں ہیں۔ فرشتوں کو عورتیں کہا۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ ہم عباد الرحمن، وہ تو رحمان کے بندے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، ان کو اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے۔ اس کا مطلب ہے نور اور بندہ یہ ضد نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ نور اور عبد کو ضد کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ قوم کی خدمت نہیں کر رہے، وہ ابلیس کی خدمت کر رہے ہیں، ابلیس کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت نہیں کر رہے۔ اگر نور عبد نہ ہوتا، عبد نور نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عباد الرحمن نہ فرماتا۔ حالانکہ فرشتے نور ہیں لیکن انہوں عباد الرحمن فرمایا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ یہ جو سفر ہے یہ نورانی سفر ہے، یہ صرف سارا نورانی سفر ہے۔ سدرہ کا ڈیرہ بھی نور کا ہے، سدرہ کا ڈیرہ بھی نور کا ہے۔ اب چونکہ سدرہ سے آگے جانا ہے، اسی اللہ پاک نے آپ کی وہ شان عبدیت کو بیان فرمایا تاکہ دنیا کو وہ یہ پتہ چلے نور کا مقام نیچے ہے، خدا کے محبوب کا مقام اوپر ہے۔ نور نیچے ہے، سدرہ تک ہے، لیکن مقام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی آگے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ اگر بے نور ہی فرماتا لوگ اور نور تو جاتے ہی جاتا ہے، نور تو جاتے جاتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اور پھر دیکھیں آپ کی عبدیت اور بندوں کی عبدیت میں فرق ہے، اور یہ کسی بھی مسلک کے مولوی صاحب پڑھے لکھے سے پوچھ لو، جائز کی بات نہیں میں کرتا، دین کا جاہل سے تعلق ہی کوئی نہیں، جاہل کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نا وہ ایک مثل مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔
یہ خطرہ ایمان والوں کی بات نہیں میں کرتا. جو آدمی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اس سے پوچھ کے دیکھو کہ شان ابدیت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ الوہیت میں لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ الوہیت میں لا شریک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت میں لا شریک ہے. جیسی بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہے نہ ہوئی ہے نہ کر سکتا ہے. اور یہ عروج ہے اس بندگی کو